السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جولائی کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے، جو بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہیں، اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ انڈو پیسیفک خطے میں استحکام اور خوشحالی کے لیے امریکہ اور بھارت کی شراکت داری بہت اہم ہے، جبکہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھارت میں ویکسین کی پیداوار کے لیے خام مواد کی فراہمی کو یقینی بنانے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ بلنکن نے کہا کہ فریقین کے درمیان بیشتر امور پر اتفاق رائے ہے اور دونوں کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی تنازع کو طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی نامعقول بات نہیں کریں گے کہ ریپ کا نشانہ بننے والا شخص ہی اس کا ذمہ دار ہے، بلکہ ان کے بقول ریپ کرنے والا ہی اس جرم کا ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی نشریاتی ادارے پی بی ایس کے ایک پروگرام نیوز آور میں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ کسی خاتون نے چاہے کیسا بھی لباس پہنا ہو، ریپ کرنے والا ہی اس جرم کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بیان ان کی طرف سے اس سے قبل دیے گئے ایک بیان کی وضاحت ہے، جس میں انہوں نے ملک میں خواتین کے ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ ان کے لباس اور فحاشی کو قرار دیا تھا۔ لیکن پی بی ایس کے نیوز آور کے انٹرویو کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم کے گزشتہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے استفسار کیا گیا کہ کیا وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے بڑھتے ہوئے ریپ کے واقعات کی ذمہ دار خواتین خود ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تھا۔ ان کے بقول ریپ کا نشانہ بننے والا کبھی بھی اس جرم کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ کراچی میں کار پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک چینی باشندہ زخمی ہو گیا، جبکہ دوسرا محفوظ رہا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق چینی باشندے پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ منسلک تھے اور مشینری کی فٹنگ کے لیے حال ہی میں پاکستان آئے تھے۔ ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات بزدلانہ کارروائیاں ہیں جو چین اور پاکستان کا مل کر کام کرنے کا عزم توڑ نہیں سکتی۔ ادھر حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 14 جولائی کو داسو میں چینی باشندوں پر حملے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغان عہدیداروں نے منگل کے روز کہا ہے کہ پروپیگنڈے کے الزامات کے تحت 4 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ افغانستان میں میڈیا کے تحفظ کی تنظیم نائے کے مطابق انہیں افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ برسر پیکار طالبان کمانڈروں سے انٹرویو کے لیے متنازعہ سرحدی قصبے اسپن بولڈک جانے پر گرفتار کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ ان صحافیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے اس علاقے میں داخلے کی ممانعت کو نظر انداز کرتے ہوئے طالبان کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن یا نیٹو سے کبھی درخواست نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ افغان اپنا مستقبل خود بنائیں گے۔ صدر غنی بدھ کے روز صدارتی محل میں جوائنٹ کوآرڈینیشن اینڈ مانیٹرنگ بورڈ یا JCMB کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیانس نے بھی اسی ادارے یعنی JCMB میں تقریر کرتے ہوئے طالبان کو خبردار کیا کہ بات چیت میں پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں انہیں بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے پرانے مسائل حل کرنے کے لیے امن مذاکرات خلوص سے شروع کیے جانے چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اگر طالبان نے بزور طاقت اقتدار سنبھالا
تو افغانستان دنیا میں تنہا رہ جائے گا۔ بلنکن نے بھارت میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایک ایسا افغانستان جو اپنے لوگوں کے حقوق کا احترام نہیں کرتا اور جبر و ظلم کرتا ہے، وہ ساری دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ رہ جائے گا۔ امریکہ اور نیٹو نے سن 2024 تک افغانستان کی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے لیے ہر سال $4 ارب کی مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ وہ طالبان کی پیش قدمی روکنے کی اپنی کوششیں جاری رکھ سکیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ گزشتہ 20 سال کے عرصے میں افغانستان میں فوج تیار کرنے، اس کی تربیت اور ساز و سامان کی فراہمی پر تقریباً $89 ارب صرف کر چکا ہے، لیکن امریکی حکومت کے ایک نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خرچ کیے جانے والے فنڈز کی نگرانی کا عمل کمزور ہے اور لاکھوں ڈالر کا غلط استعمال ہوتا ہے اور وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 31 اگست کے بعد جب تمام غیر ملکی فورسز افغانستان سے نکل جائیں گی، اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے دی جانے والی فنڈز کی نگرانی عملی طور پر ناممکن ہو جائے گی۔ چین نے دورے پر آئے ہوئے طالبان کے وفد کو بدھ کے روز بتایا کہ وہ باغی گروپ سے افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے اور ملک کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کرنے کی توقع کر رہا ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 9 طالبان نمائندوں نے جو 2 روزہ دورے پر ہیں، چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے چین کے شمالی شہر تیان جن میں ملاقات کی، جس کے دوران امن کا عمل اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ امریکہ پر کوئی بڑا سائبر حملہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ ایک حقیقی شوٹنگ وار یا جنگ میں بدل سکتا ہے۔ صدر نے یہ بات ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر کے دورے کے موقع پر اپنے خطاب میں کہی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر کا یہ بیان اس بات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ واشنگٹن روس اور چین سے درپیش بڑھتے ہوئے خطرات کو کیسے دیکھتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے منگل کے روز سنگاپور میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز یا IISS فلرٹن لیکچر میں جنوب مشرقی ایشیا میں چینی جارحیت کو روکنے کے عزم کے ساتھ یہ کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہوئے مستحکم تعلقات کا خواہاں ہے۔ سنگاپور میں تقریر کرتے ہوئے آسٹن نے کہا کہ ہمارے مفادات کو جہاں خطرہ ہوگا وہاں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن ہم تصادم نہیں چاہتے۔ وزیر دفاع آسٹن بائیڈن کے انتظامیہ کے پہلے وزیر ہیں جو اس علاقے کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع سنگاپور کے بعد ویتنام اور فلپائن کا بھی دورہ کریں گے۔ پینٹیگن اور ریپبلکن پارٹی کے کانگریس نے منگل کے دن ایٹمی اسلحے سے لیس چین کی افواج کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق یہ بات ایک نئی رپورٹ کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چین میزائل ذخیرہ کرنے کے لیے مزید 110 تنصیبات تعمیر کر رہا ہے۔ سوموار کے دن سائنسدانوں کی امریکی فیڈریشن کی ایک رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ چین یہ ذخیرہ گاہیں سنکیانگ کے علاقے کے قریب بنا رہا ہے۔ واشنگٹن نے چین سے بارہا کہا ہے کہ وہ ہتھیاروں پر کنٹرول سے متعلق ایک نئے سمجھوتے میں امریکہ اور روس کے ساتھ شمولیت اختیار کر لے۔ صدر قیس سعید کی جانب سے پارلیمنٹ معطل اور ملک کے وزیر اعظم کو برطرف کیے جانے کے بعد یورپی یونین نے منگل کے روز تیونس میں جمہوریت کے تحفظ اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اداروں کے جلد سے جلد استحکام اور پارلیمانی سرگرمیوں کی بحالی، انسانی حقوق کے احترام اور ہر طرح کے تشدد سے گریز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیمرون کی وزارت دفاع نے منگل کے دن بتایا ہے کہ بوکو حرام کے عسکریت پسندوں نے ملک کے انتہائی شمال میں ایک حملے میں 5 فوجیوں اور 1 شہری کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ حملہ سوموار کی رات نائجیریا کی سرحد کے قریب کیا گیا، جہاں بتایا جاتا ہے کہ بوکو حرام کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں منگل کو مسلسل دوسرے روز 3000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6.6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 25% تک پہنچ گئی ہے۔
भारत में यौमिया कोरोना केसेस की शरह में कमी देखी जा रही है और लगभग 132 रोज बाद 30,000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक हिमालयाई मुल्क भूटान ने अपने 90% अहल शहरियों को कोविड 19 की वैक्सीन मुकम्मल तौर पर दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड की जानिब से मंगल के रोज़ जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि 20 जुलाई से 26 जुलाई तक 2,400 से ज़ायद हेल्थ वर्करों ने दूसरी खुराकें फराहम करने का काम मुकम्मल कर लिया। अमरीका में साबिक फ़ौजियों के उमूर के महकमे, रियासत कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क शहर, हस्पताल और नर्सिंग होम्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में मुलाजमीन के लिए कोविड 19 की वैक्सीन को लाजमी करार दिया जा रहा है और इसका फ़ायदा हो रहा है। बीमारियों के कंट्रोल और तहफ़्फ़ुज़ के अमरीकी मराकज़ CDC ने अब तजवीज़ पेश की है कि मुल्क के कुछ हिस्सों में वैक्सीन शुदा अफराद जब अंदर हों तो भी मास्क पहनें। इस तरह इदारे ने अपने 2 माह पुराने फैसले को तब्दील कर दिया है। कोरोना केसों में ये इजाफा इंतहाई वबाई डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुआ है। ऐसे बहुत से केस सामने आए हैं कि वो लोग मुतासिर हुए हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगा ली थी, लेकिन उन पर असर कम हुआ है। जापान के दारुल टोक्यो में मंगल के रोज़ ओलंपिक्स के आगाज़ के बाद एक रोज़ में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वज़ीर आज़म योशिहिदे सुगा ने लोगों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर न निकलें। ताहम उन्होंने कहा कि अभी ओलंपिक गेम्स को मुअत्तल करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बुध की अलसुब मूसलाधार बारिश और बादल फटने के वाक़यात के बाद सैलाबी सूरत हाल देखने में आई है, जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसान की इत्तलात हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बादल फटने के नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक और 17 ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि मज़ीद 14 अफराद लापता हैं। शिमाली भारत में पुलिस ने बुध के रोज़ बताया कि एक शाहराह पर बस खराब होने के बाद 18 मजदूर मुसाफिर उसके नज़दीक सोए हुए थे जब एक ट्रक उस बस से टकरा गया और तसादुम के नतीजे में वो हलाक हो गए। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अखबार नुमाइंदों को बताया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले हादसे में कम से कम 19 मजदूर जख्मी भी हुए हैं। ज़्यादातर मुसाफिर पंजाब और हरियाणा रियासतों में काम करने के बाद मशरक़ी रियासत बिहार को वापस लौट रहे थे। बस में खराबी के बायस वो उतर कर बस के करीब ही सो रहे थे जब एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी और मजदूर कुचले गए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।